تمام خواتین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے شوہر ان کی ہر بات سنیں بھی اور سمجھیں بھی، لیکن ہر عورت کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو آج بات کریں گے کہ ایک اچھی بیوی کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کی پسندیدہ بیوی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے دل میں راج کر سکتی ہے۔ دیکھیں، ہر شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کانوں میں اس طرح کے جملے پہنچیں، لیکن بیویاں کیا کرتی ہیں؟ ہر قسم کی بات کرتی ہیں اور ان جملوں کا استعمال یا تو کرتی نہیں یا تو بہت کم کرتی ہیں، لیکن شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کے جملے ان کو سننے کو ملے۔ تو آج کی ولاگ میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ایک اچھی بیوی میں ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے شوہر کی پسندیدہ بیوی بن سکے۔ تو سب سے پہلی عادت، اپنے شوہر کی مدد کرنا۔ اور مدد کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کما کر اپنے شوہر کو سپورٹ کریں، یعنی آپ جاب وغیرہ کریں، لیکن اگر آپ کماتی ہیں تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو ایموشنلی سپورٹ کریں، یعنی اس طرح سے کہ جب وہ پریشان ہوں تو آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں میں تمہارے پاس ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، زندگی کے ہر دکھ سکھ کو ہم مل کر بانٹیں گے۔ اگر شوہر غصے میں ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ غصے میں کیوں ہے۔ اس وقت بھی شوہر کو ایموشنلی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت شوہر چاہتا ہے کہ کوئی قریب ہو، اس کو سمجھنے والا ہو، اس کو پوچھنے والا ہو۔ تو آپ اپنے ہسبینڈ کو تسلی دیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ نے اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا ہے کہ اگر شوہر غصے میں ہے تو اس طرح بھی مت کریں کہ اگر شوہر خاموشی چاہتا ہے تو آپ ان سے باتیں کریں۔ آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ بہت زیادہ غصے میں ہے تو آپ نے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، لیکن آپ نے زیادہ باتیں بھی نہیں کرنی، تھوڑی دیر کے لیے ان کو اکیلا چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رشتہ مضبوط ہو تو اس کے لیے آپ کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے کون سی بات کس طرح اور کب اپنے شوہر سے کرنی ہے اور کیسے منوانی ہے، کیونکہ ایک بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر پیار سے سمجھتا ہے، اور آپ پیار سے موقع دیکھ کر اپنی بات رکھیں، بلا وجہ ان پر ذہنی دباؤ نہ ڈالا کریں، یا ضد لگا کر کیا ہوتا ہے کہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پیار سے کوشش کریں کہ اپنے شوہر کو پیار سے اپنی بات منوانا سیکھیں۔ یہ وہ خوبیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی پسندیدہ بیوی بن جاتی ہے۔ اور تیسری خوبی ایک اچھی بیوی کی کہ وہ اپنے شوہر کی دوست ہوتی ہے۔ وہ اپنے سارے مسئلے مسائل جو بھی ہوں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اور آپ یہاں یہ کہیں گی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کی کیسے دوست بن سکتی ہیں؟ تو مثال کے طور پر جیسے آپ کی کوئی سہیلی ہے، آپ ان سے بھی باتیں کرتی ہیں، اچھا وقت گزارتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرتی ہیں، ایسے ہی آپ اپنے شوہر کی بھی دوست بن جائیں تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور چوتھی خوبی ایک اچھی بیوی کی کہ ان کا شوہر جیسا بھی ہو ان کو ویسا ہی قبول کرتی ہیں۔ یہ بات میاں بیوی دونوں کے لیے ہی ضروری ہے۔ جیسے میں نے اپنے ارد گرد میں کئی عورتیں اس طرح کی دیکھی ہیں جن کو شادی کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، میرا شوہر جو ہے بالکل پیارا نہیں، یا تو ابھی میں کم عمر ہوں اور میرا شوہر بڈھا ہے۔ دیکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں نا شادی سے پہلے دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد ان چیزوں کو ڈسکس کرنا صرف ایک غلطی ہے، اور سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے کہ اس کا شوہر جیسا بھی ہو، کالا ہو، بڈھا ہو، جیسا بھی ہو، اس کو ویسے ہی قبول کرتی ہے۔ اور یہی ایک شادی شدہ کامیاب زندگی کا راز ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت ہر بات کو کوستے رہنے سے صرف کیا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں خوبی سمجھدار خواتین کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بگڑے ہوئے شوہر کو بھی سدھار لیتی ہیں۔
یہ کس طرح ہوگا کہ ایک عقل مند بیوی جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ان کا شوہر جیسا بھی ہوتا ہے انہی عادتوں کے ساتھ ان کو قبول کرتی ہے اور بعد میں پیار سے محبت سے ان کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دیکھیں لڑائی اور ضد لگا کر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور پیار اور محبت سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا۔ اگر آپ کے شوہر کے اندر کوئی ایسی عادت ہے جو آپ کو ناپسند ہے تو آپ پیار سے محبت سے ان کے اندر سے وہ عادت ختم کر سکتی ہیں، اور جب آپ پیار محبت سے رہیں گی تو یقیناً وہ بھی اپنی جو ہے عادت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک اور عادت جو ایک اچھی بیوی کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شوہر کے کام میں دلچسپی لیتی ہے۔ اب یہاں میری بہت سی بہنیں یہ کہیں گی کہ ہمارے ہسبینڈ تو بزنس مین ہیں کہ میں ان سے اب اس بارے میں کیا پوچھوں، کیا بات کروں۔ تو مان لیا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے ان سے کون سی بات پوچھنی ہے یا کس بارے میں بات کرنی ہے۔ اب آپ اس طرح تو کر سکتی ہیں نا کہ آپ اپنے شوہر کی بات سن تو سکتی ہیں نا۔ اگر آپ کے شوہر کو اپنے کام کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاتے ہیں تو آپ مکمل دلچسپی سے ان کی بات سنیں اور پورا ساتھ دیا کریں، اور تھوڑا تھوڑا تو دنیا داری ہر عورت کو ہی پتہ ہوتا ہے، اور آپ کے شوہر کو یہ بات جو ہے وہ اچھی بھی لگے گی اور آپ کو بھی مزہ آئے گا اور ان کو بھی، اور یہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں بات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جی ایک اور اہم ترین بات شادی شدہ لائف کی کہ اپنے خاوند کو تھوڑی سپیس دیں۔ شوہر کو تھوڑی سپیس لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے فرض کر لیں اگر آپ کا شوہر پڑھنے کا شوقین ہے یا دوستوں میں بیٹھنے کا تو کچھ وقت ان کو دے دیا کریں۔ دیکھیں آنا تو انہوں نے آپ کے پاس ہی ہے۔ جیسے میری ایک دوست ہے، اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہہ لیں سٹوری سناتی ہوں۔ اس کی شادی ہوئی تو کہتی ہے کہ میں نے تو اپنے ہسبینڈ کو ان کے دوستوں کے پاس جانے پر پابندی لگا دی ہے کہ دوستوں کے پاس جب وہ جاتے ہیں اور فیملی کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے شوہر جو ہیں وہ ہر روز جاتے ہیں؟ کہتی ہے نہیں، مہینے میں کبھی 1 دفعہ کبھی 2 دفعہ۔ تو یقین کریں اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ اپنے شوہر کو تھوڑی سی سپیس دو کہ وہ اپنی پسند کے لوگوں میں بیٹھیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو ضد لگا لیا آپ نے لیکن وہ مان تو جائیں گے، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا رشتہ جو ہے کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے آپ اپنے شوہر پر اپنی مرضی چلا رہی ہیں تو اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کو ضرور اپنے ہسبینڈ کو سپیس دینی چاہیے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ پھر بیلنس رکھیں، فیملی کو بھی ٹائم دیں اور اپنے دوستوں کو بھی دیں، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے جہاں خوش ہوتا ہے وہاں اس کو تھوڑی دیر کے لیے جانا چاہیے، اور یہ عادت ایک بیوی کے اندر لازمی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو تھوڑی سپیس دے، یہ نہیں کہ ہر وقت ان کے سر پر سوار رہے۔ اور جی ایک اور خوبی کہ وہ کسی طرح بھی کسی کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرتی، اور نہ ہی یہ سوچتی ہیں کہ میری فلاں کزن تو اپنے ہسبینڈ سے اس طریقے سے بات کرتی ہے، اس طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ ان کا بیہیویئر ہے، تو وہ اس طرح نہیں کرتی۔ وہ جیسی ہوتی ہیں ویسے ہی رہتی ہیں، کیونکہ انسان کے اندر اگر کوئی برائی ہے یا اس میں کوئی خامی ہے تو وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، وہ خود کو ڈسکریج نہیں کرتی۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو ایک بیوی کی خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی وفادار ہوتی ہے، اور وفادار میاں اور بیوی دونوں کا ہونا ضروری ہے، چاہے بیوی ہے یا شوہر۔ دیکھیں چیٹنگ کی اجازت تو ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے، اور اس کی سخت سزا ہے۔ یہ دونوں کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ اگر مرد کچھ کرتا ہے تو معاشرہ اس کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ بیویاں بھی معاف کر دیتی ہیں، لیکن بیوی اگر بے وفائی کرے نا، اور بلکہ ذرا سا شک بھی ہو جائے تو شوہر اس کو معاف نہیں کرتا، اور نہ ہی معاشرہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عزت کا خیال رکھیں، بلکہ ایسا کام ہی نہ کریں جس سے ان کی ذات پر انگلی اٹھے۔ تو یہ تھی وہ تمام خوبیاں جو ایک اچھی بیوی کے اندر ہونی چاہیے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کو ہر طرح سے سپورٹ کر سکتی ہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔